جب آپ کا ایمان درست نہیں، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس کے بندوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جب آپ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی آواز لگاتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو حرام کہا، منع کیا۔ امام شافعی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، وہ بھوکا ہے، مر رہا ہے، اس کو کھانا نہیں مل رہا، تو کوشش کرے کہ کہیں سے مردار لے آئے، مردار کھا لے۔ اگر مردار بھی نہ ملے تو خون پی لے، اور خون بھی نہ ملے تو خنزیر کا، سور کا گوشت کھا لے۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ امام شافعی نے بیان فرمایا اس آیت کی تناظر میں۔ اور اگر سور کا گوشت بھی نہیں ملتا تو وہ کیا کرے؟ غیر اللہ کی نیاز کھا لے۔ لیکن آج ہماری یہ قوم نا سمجھی میں، یہ اس لیے کہ اس امت کے علماء، جو علماء سو ہیں، انہوں نے اس امت کی رہنمائی نہیں فرمائی۔ انہیں تو چونکہ اپنے پیٹوں کا مسئلہ تھا، یہ اپنے پیٹ بھرنے کے چکر میں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی مرے گا تو تیجا آئے گا، ساتواں آئے گا، 40واں آئے گا، 4 مہینے تک جو ہے وہ ان کے گھر میں اچھے اچھے کھانے پک کر ہمارے گھر میں آئیں گے۔ پھر جو ہے وہ مردے کو جو چیز پسند تھی وہ اس کی ساری پسندیدہ چیزیں مسجد میں آئیں گی، مولوی صاحب کو ملیں گی، اس کے اچھے کپڑے مولوی صاحب کو مل جائیں گے۔ پھر مولوی صاحب کہانیاں گھڑتے ہیں کہ جناب آج تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جنت میں سارے مردے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مردے جو خوش ہیں، اور تیرا باپ ایک کونے میں بیٹھا افسردہ ہے۔ کہ مولوی صاحب ایسی کیا بات ہے، میرا باپ ایسا کیوں ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کے گھر والوں نے جمعرات کی نیاز کی تھی، اور سب نے جو ہے وہ مسجد میں بھیجا تھا، اور تو نے تیرے گھر سے نیاز نہیں آئی تھی، تو تیرا باپ افسردہ بیٹھا ہے کہ دیکھو یہ سارے خوش ہیں اور میرے گھر سے جو کچھ نہیں آیا۔ تو اب کیا کریں مولوی صاحب؟ کہ بھائی تو بھی کچھ نیاز کر، تو بھی اپنے باپ کو کچھ ایصال ثواب کر تاکہ کچھ آ جائے۔ مولوی صاحب کو جو وہ مرغی آ گئی، پھر کہا کہ ہاں اب تیرا باپ بڑا خوش ہے۔ پھر کبھی کہانی گڑھ لی کہ جناب وہ سارے مردے جو ہیں وہ اچھے اچھے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، اور تیرے باپ کے پاس صرف ایک لنگوٹ ہے، ایک لنگی بندھی ہوئی ہے، اور وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا شرما رہا ہے۔ مولوی صاحب آخر ایسا کیا ہے؟ کہا کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ سب کے گھر والوں نے اپنے اپنے مردوں کو بخشنے کے لیے کپڑے دیے، اور تو نے کچھ نہیں دیا، تو اپنے باپ کے لیے کچھ مولوی صاحب کس کو دوں؟ ارے بھائی ہم بیٹھے ہیں نا، یہ سارے ان کے کمائی کے دھندے انہوں نے یہ بنا رکھے ہیں۔ اور پھر وہ جو ہے وہ کپڑے دے دیے، مولوی صاحب کو دے دیے، مولوی صاحب خوش ہو گئے، اور وہ بھی خوش ہو گئے، چلو اب میرا ابا جو ہے وہ کپڑے پہنیں گے، اب ان کی بھی جو ہے عید اچھی ہو جائے گی۔ اور اللہ کے بندوں، ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب زندگی میں ہم آپ کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے، منڈے کے بعد کیسے ٹرانسفر ہوگا؟ تو یہ سارے جو ہیں لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ نہیں ملا، وہ پہلے مردار کھائے، نہیں ملتا خون پی لے، خون نہیں ملتا سور کھا لے، خنزیر کھا لے۔ آج کوئی کھاتا ہے؟ عام آدمی سے کہو یار میکڈونلڈ میں جو برگر ملتے ہیں نا وہ خنزیر کے گوشت کے ہوتے ہیں، کوئی میکڈونلڈ نہیں جاتا، KFC نہیں جاتا کہ نہیں یار یہاں تو سور کا گوشت ہوتا ہے۔ یاد ہے نا وہ پچھلے دنوں مہم چلی تھی وہ کہ جناب اس میں سور کا گوشت، اور لوگوں نے میکڈونلڈ کا اور KFC کا بائیکاٹ کیا۔ کیا ہے؟ سور کا گوشت۔ وہ اللہ کے بندو، تم یہاں غیر اللہ کی نیاز کھا رہے ہو، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخری درجے میں کہتے ہیں، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ جس کو کچھ نہ ملے، اگر وہ مر رہا ہے، اب اس کا مرنے کے، اب اس کا کچھ کھانے کے سوا چارہ نہیں، تو وہ کیا کرے؟ غیر اللہ کی نیاز کھا لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 مقامات پر اپنی کتاب مجید میں غیر اللہ کی نیاز کو حرام قرار دیا۔ سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورۃ الانعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 115، 145، 146، سورۃ النحل سورۃ نمبر 16 آیت نمبر 115، 116، اور سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 3۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 مقامات پر غیر اللہ کی نیاز کو حرام قرار دیا۔ آج یہ قوم شیر مادر کی طرح غیر اللہ کی نیاز کھایا کرتی ہے۔ جناب یہ تیجا ہے، یہ ساتہ ہے، یہ 40واں ہے، یہ 11ویں ہے، یہ بی بی کی سینک ہے، یہ رجب کے کنڈے ہیں، یہ جناب 12 ربیع الاول کی نیاز ہے، یہ
فلاں بزرگ کے نام کی نیاز ہے، یہ فلاں بزرگ کے نام کی چادر ہے، یہ سارا اللہ کے کتاب نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو اللہ کے بندو ان چیزوں سے نکلو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ، اس کتاب مجید کا مطالعہ کرو، اس کتاب کے مطابق اپنے دین کو سنوارو، اپنے ایمان کو سنوارو۔ اگر یہ نہیں کیا، آپ دیکھیں کتنی محنت کرتے ہیں امت کی اکثریت ہے، جو بڑے نیک لوگ ہیں، راتوں کو تہجد میں اٹھتے ہیں، فجر میں جب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، سردی ہوتی ہے، بیچارے بوڑھے بوڑھے لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے آتے ہیں، 5 وقت جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ رمضان آ جائے، شدید گرمی میں بھی یہ لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا، یہ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، یہ زکوٰۃ بھی اللہ کی راہ میں ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایمان میں شرک ہے، اگر ایمان ایسا ایمان ہے جو یہاں فرقہ پرستوں کا ایمان ہے، اگر یہ غیر اللہ کی نیاز کرتے ہیں، اگر یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد کے نعرے لگاتے ہیں، اور پھر اگر ان بزرگوں کو، یہ بزرگ ہمارے سروں کے تاج ہیں جنہوں نے دین پر عمل کیا، ان بزرگوں کو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اس لیے یہ بزرگ نہیں کہ ہم ان کے نام کی نظر و نیاز کریں، ان کے نام کے نعرے لگائیں، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھائیں۔ تو یہ جتنے بھی بزرگ ہیں جنہوں نے دین پر عمل کیا اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے اپنی نعمتوں بھری جنتیں رکھی ہیں۔ لیکن اگر ہم جس طرح آج کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ ان کی قبریں بنائیں، ان کے مزار بنائیں، اس پر جھنڈے لگائیں، ان کو پکاریں، ان کے نام کی دعائیاں دیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کریں، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھائیں، ان سے منتیں مانیں، ان سے اولادیں مانگیں، تو اللہ کے بندو یہ سارا شرک ہے۔ اور اللہ کے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے ان کو اسی طرح پکارا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اذا سالک عبادی، اے نبی اگر میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں انی میرے بارے میں، فانی قریب، تو آپ کہہ دیجئے میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارتا ہے مجھے پکارنے والا تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو ان کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو اتنا قریب ہے۔ اب قبر والا ہے، مثال کے طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں جن کی لوگ 11ویں مناتے ہیں، جن کو لوگ غوث کہتے ہیں، اب ان کے لیے جو ہے ان کی قبر پر اگر کوئی جاتا ہے تو یہ کیا قبر والے سنتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اپنے رسول سے کہتے ہیں کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی جو قبروں میں دفن ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے، انک لا تسمع الموتى، اے نبی جو مردے ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ تو جب اللہ کے رسول نہیں سنا سکتے، اب ہم جاتے ہیں پاکستان سے، جاتے ہیں اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، پشتو بولنے والے، سندھی بولنے والے، بلوچی بولنے والے، یہ وہاں جاتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کون سی زبان جانتے تھے؟ عربی جانتے تھے۔ اب کیا یہ آپ کی بات سنتے اور سمجھتے ہیں؟ آج یہ ہم نعرے لگاتے ہیں یا غوث المدد، اے عبد القادر جیلانی ہماری سن لیجئے۔ علی حجویری کے مزار پہ جاتے ہیں لاہور میں، جس کو لوگ داتا کہتے ہیں، وہاں جا کر ان کو پکارتے ہیں۔ تو کیا یہ اگر بلوچ وہاں جا کر پکارے، سندھی پکارے، تو کیا ان کی زبان سمجھتے ہیں؟ جیتے جی ہم ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، یہ بزرگ نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے سوا کسی اور زبان سے ناواقف تھے، نہیں سمجھتے تھے۔ اب کوئی ان کی قبر پر جا کر اردو بولنے والا پکارے، کوئی پشتو بولنے والا پکارے، کوئی بلوچ پکارے، انگریز پکارے، جرمن پکارے، تو جیتے جی تو نہیں سن سکتے۔ اب قبر میں جانے کے بعد کیا وہ ساری زبانوں کو جاننے والے ہو گئے؟ اب وہ کیا ساری زبانیں سمجھتے ہیں، ساری زبانیں جانتے ہیں؟ اللہ کے بندو کچھ تو ہوش کے ناخن لو، کچھ تو سمجھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس ڈگر پر جا رہے ہیں آپ۔ یہ ساری غیروں کی سازش ہے، یہ دشمن کی سازش ہے۔ یہود اور نصارہ نے، شیطان نے اپنا انچر ڈالا ہے، شیطان کا یہ جال ہے کہ وہ یہود اور نصارہ نے آپ کے لیے یہ سارے راستے اس طرح سے ہموار کیے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تاکہ لوگ جو ہیں اس دین سے دور ہو جائیں، اسلام سے دور ہو جائیں، اسلام پارا پارا ہو جائے، مسلمانوں کی قوت پارا پارا ہو جائے، اور پھر دنیا میں شیطان کا راج ہو، شیطانی چالیں چلیں، اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند نہ ہونے پائے۔ یہ ساری شیطانی چالیں ہیں۔
اور اسی میں یہ ساری رسومات، یہ بدعت ایجاد کی گئیں، ہمارے لیے سارے بزرگوں کے نام پر یہ قصے اور کہانیاں گھڑی گئیں، اور اسی پر اس امت کو لگا دیا گیا۔ آج بھی وقت ہے، اب بھی موقع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی طرف ہم پلٹ آئیں، اس کتاب کو سمجھیں، غور کریں، اس پر عمل کریں۔ اگر سمجھ میں نہیں آتی، آپ آئیے، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کے محلے میں یہ مسجد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کی ہے، یہاں وہ دین کو سمجھنے والے، توحید کو سمجھنے والے، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں، جن کا دنیاوی کوئی مفاد نہیں۔ ہمارے یہاں نہ کوئی نماز پڑھانے کی تنخواہ لیتا ہے، نہ کوئی اذان دینے کی تنخواہ لیتا ہے، نہ ہم لوگوں سے چندہ مانگتے ہیں، ہم لوگوں سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے۔ ہم اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور مقصد صرف ایک ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہ امت جس طرح اپنے آپ کو گرمی اور سردی سے بچاتی ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا مستحق بنا لے، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جس کلمے کا آپ نے اقرار کیا اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ جو کتاب آپ کے درمیان موجود ہے قرآن مجید، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور آخرت میں آپ کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی لازوال نعمتوں میں داخل کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمتوں میں داخل کر دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔